ناظرین، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پیش کریں گے۔ اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ برادران اسلام و خواتین اسلام، دینی مائیں بہنیں، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر خاکہ سلسلہ وار بیان کیا جا رہا ہے۔ اس صفحہ چینل کے ذریعے سے گزشتہ حلیہ مبارک اور اسی طریقے سے آپ کے معمولات کے متعلق تفصیلی بات آ چکی ہے۔ گزشتہ بیان میں اسی سیریز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کو بیان کیا گیا تھا کہ آپ کیسے گفتگو فرماتے تھے اور کیسے آپ لوگوں سے بات چیت فرماتے تھے، آپ کے بات کرنے کا انداز کیسا تھا، وہ اس سے پہلے والے بیان میں آ گیا ہے۔ آئیے اس موقع پر ہم ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ کی ہنسی کیسے ہوتی تھی۔ ہنسنا یہ بھی ایک انسان کی زندگی میں ضروری چیز ہے۔ انسان ہنستا ہی نہیں، بس خالی ہمیشہ غصے میں رہتا ہے اور ہمیشہ خاموش رہتا ہے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ انسان کی فطرت میں شامل ہے ہنسنا، رونا، غصہ اور بغیر غصے کی صفت، یہ انسان کی طبیعت میں شامل ہے۔ اور ہنسی سے انسان کی زندگی میں نشاط پیدا ہوتا ہے، چستی اور پھرتی پیدا ہوتی ہے، مگر ہنسی کے حدود ہے۔ اسلام میں ہر چیز کے حدود قائم کیے گئے ہیں، اسی طریقے سے ہنسی کے بھی حدود ہے۔ آئیے پہلے ہم ہنسی کے اقسام بیان کرتے ہیں۔ ہنسی کے 3 اقسام ہیں، ایک ہے قہقہہ، دوسرا ہے ضحک اور تیسرا ہے تبسم۔ قہقہہ کہتے ہیں اس ہنسی کو کہ ہنستے وقت منہ کے اندر کا کوا یعنی کہ چھوٹی زبان نظر آئے، بہت ہی کھل بلاتے ہوئے ہنس رہے ہیں، آواز بھی بلند ہو رہی ہے، پورے منہ کا اندر کا حصہ دکھائی دے رہا ہے، اس کو بولتے ہیں قہقہہ مار کر ہنسنا۔ نمبر 2 ضحک، اس ہنسی کو کہتے ہیں کہ جس سے انسان کے داڑھ نظر آ جائیں، اور تبسم اس مسکراہٹ کو کہتے ہیں جس میں صرف سامنے کے 1 یا 2 دانت نظر آئیں، اس کو تبسم کہتے ہیں، مسکراہٹ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک سے کے مطالعہ کرنے سے یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ آپ کبھی بھی قہقہہ مار کر نہیں ہنسے، آپ کبھی بھی قہقہہ مار کر نہیں ہنسے۔ آپ تو ہمیشہ آخرت کی فکر میں اور امت کے غم میں مبتلا رہتے تھے، مشغول رہتے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے والی روایتوں کے اندر معلوم ہوا ہے کہ آپ دائم الفکر رہتے تھے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تبسم فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ مسکراہٹ کے ساتھ میں آپ بات فرماتے تھے۔ کبھی کبھی آپ سے ضحک فرمانا ثابت ہے، یعنی کہ ایسی ہنسی جس سے داڑھ نظر آ جائیں، یہ کبھی کبھی ایسا آپ نے کوئی خاص واقعے کے موقع پر کسی خاص واقعے کے ضمن میں ضحک بھی فرمائے ہیں جس سے آپ کے داڑھ دکھائی دیے ہیں۔ قہقہہ مار کے کبھی نہیں ہنسے آپ، ضحک کے واقعات کبھی کبھی ضحک کے واقعات بھی پیش آئے ہیں، اور تبسم تو ہمیشہ آپ مسکراہٹ کے ساتھ میں بات فرماتے تھے۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق جو فرماتے تھے اور آپ جو ہنستے تھے، آپ جو ہنستے تھے اس کی وجہ تو یہ ہوتی تھی کہ صحابہ کرام سے آپ، چونکہ صحابہ کرام پر آپ کا بہت رعب تھا، بہت ڈر تھا، تو آپ ہنسی کے ذریعے، مسکراہٹ کے ذریعے ہر ایک کا دل جیت لیتے تھے۔ یہ ہے ہنسی کے بارے میں۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح، یعنی کہ مذاق کیسے ہوا کرتا تھا، آپ مذاق بھی فرماتے تھے۔ مذاق بھی جائز ہے مگر اس کی بھی حدود ہے۔ شریعت میں، جیسے کہ ابھی ہمیں بتایا ہے کہ شریعت میں ہر چیز کی حدود ہے۔ مذاق آپ فرمائے ہیں اور بعض روایات میں مذاق کرنے سے منع فرمائے ہیں، دونوں باتیں بھی ہیں۔ آپ ایک طرف مذاق فرمائے ہیں اور ایک طرف مذاق کرنے سے منع فرمائے ہیں، تو محدثین نے ان دونوں روایتوں کے درمیان جوڑ پیدا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اتنا زیادہ مزاح فرمانا، اتنا زیادہ مزاح کرنا کہ جس سے دل سخت ہو جائے اور سخت دلی کا باعث ہو یا کسی دوسرے کو تکلیف کا ذریعہ ہو، ایسے مذاق سے منع کیا گیا ہے۔ اور ایسا مذاق کہ جس مذاق میں پڑھنے سے انسان ذکر و فکر سے دور ہو جائے، رک جائے،
ایسے مذاق سے منع کیا گیا ہے. اور ایسا مذاق جو پھرتی اور چستی اور دلداری پیدا کرنے کے واسطے ہو تو یہ مستحب ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس میں کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مذاق فرماتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کا رعب بہت زیادہ تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب بہت زیادہ تھا. 1 مہینے کی مسافت تک آپ کے رعب کا اثر ہوتا تھا، یہ روایت میں آتا ہے. تو اسی لیے صحابہ کرام پر کپکپی طاری ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق فرماتے تھے تاکہ حاضرین کے دل میں، صحابہ کے دل میں انسیت و محبت پیدا ہو جائے اور خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکیں. مذاق کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کسی نے کہا کہ مذاق تو ایک آفت ہے. مذاق تو ایک آفت ہے کہ مذاق کرنے سے آپس میں عداوت ہو سکتی ہے اور آپس میں جو ہے فساد پیدا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مذاق کرنا سنت ہے، مگر ہاں اس آدمی کے لیے جو مذاق کے موقعوں کو جانتا ہو اور اچھا مذاق کر سکتا ہو. مذاق کرنے کے واسطے بھی طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ مذاق کس سے کیا جائے، کب کیا جائے، موقع محل دیکھ کے مذاق کیا جائے. ایک آدمی پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا ہے، بیچارہ مصیبت میں ہے، یا اس کے گھر میں کسی کی میت ہو گئی، ایسا پریشانی کے عالم میں ہے، اب اس سے جا کے کوئی مذاق کر رہے ہیں. یا کوئی چھوٹا انسان ہے، بڑے سے جا کے مذاق کر رہا ہے، موقع محل کا اعتبار نہیں کرتا، تو ایسا مذاق ظاہر بات ہے آفت بن جائے گا، مصیبت بن جائے گا. تو مذاق کرنا سنت ہے، مگر اس مذاق کے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اس مذاق کے اندر سامنے والوں کی دلداری مقصود ہونا چاہیے، تکلیف دینا مقصود نہیں ہونا چاہیے. چند واقعات ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق فرمانے کے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، شمال ترمذی کے اندر روایت موجود ہے. دیکھیے ہمارے پیغمبر کا مذاق کیسے ہوا کرتا تھا، اور آپ کے مذاق کو دیکھ کر ہمارے مذاق کا کمپیئر کریں، ہم دونوں میں توازن جو ہے برقرار رکھیں، اور توازن کو ہم محسوس کریں گے ہمارا مذاق کیسا ہوتا ہے اور ہمارے پیغمبر کا مذاق کیسے ہوتا تھا. ایک شخص آئے آقا کے دربار میں، ایک شخص آئے اور آگے سوال کیا کہ رسول اللہ مجھے سواری کا ایک جانور چاہیے، سواری کا ایک جانور چاہیے کہ میں اس کے پاس سوار ہو کے جاؤں اور سامان وغیرہ کچھ لا سکوں. یا رسول اللہ آپ دیجئے، مجھے عطا فرمائیے تاکہ میں اس پہ سوار ہو سکوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کو ایک اونٹنی کا بچہ دیا جائے گا، سواری کے واسطے ایک اونٹنی کا بچہ دیا جائے گا. تو شخص نے، وہ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچہ لے کیا کروں؟ میں نے عرض کیا ہے آپ سے کہ سواری کے واسطے مجھے اونٹ چاہیے، سواری چاہیے، اور آپ فرماتے ہیں کہ بچہ چاہیے، ہم آپ کو بچہ دیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے، یہ آپ نے ارشاد فرمایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ مذاق فرمائیں اور اس مذاق میں جھوٹ بھی نہیں ہوا، سامنے والے کو تکلیف بھی نہیں ہوئی، ایسا مذاق ہونا چاہیے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی، اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دیں، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرمائیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ عورت جب یہ بات سنی تو روتے ہوئے واپس جا رہے تھے، روتے ہوئے لوٹ رہی تھی وہ. تو آپ نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ. تو ان سے آپ نے فرمایا یہ صحابہ سے کہلوا بھیجے کہ دیکھو ہم نے جو کہا ہے بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بوڑھی عورت جب جنت میں جائے گی تو بوڑھی رہنے کی حالت میں نہیں جائے گی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر بوڑھی کو نوجوان کر دے گا اور ہر بچے کو نوجوان کر دے گا، نوجوانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے. میرا مطلب یہ ہے بوڑھی عورت جنت میں نہ جائے گی، مطلب یہ ہے کہ بوڑھی عورت کو اللہ تعالیٰ نوجوان بنائیں گے. مرتے وقت میں جو بھی بوڑھے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجتے وقت میں جوان کر دے گا، مرتے وقت میں جو بچے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا، تاکہ جوانی کی حالت میں انسان
چست چوکنا ہوتا ہے، اچھا کھاتا ہے پیتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، عائش کر سکتا ہے، اور جو ہے تمام جو بھی جذبات انسان کے ہوتے ہیں، خواہشات جو بھی ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں انسان نوجوانی کے عمر میں کر سکتا ہے، بچپن میں اور بڑھاپے میں سب نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جب انسانوں کو جب جنتیوں کو بھیجے گا تو ان سب کو نوجوانی کی عمر 30 سے لے کے 33 سال تک کی عمر میں سب کو کر دے گا، اس حالت میں اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ نے اس بوڑھی عورت کو جو فرمایا ہے کہ بوڑھی عورت جنت میں نہ جائے گی، یہ ایک مذاق بھی ہوا اور اس مذاق میں تعلیم بھی ہوئی۔ یہ بات معلوم ہوئی کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو بوڑھے رہنے کی حالت میں نہ جائیں گے بلکہ نوجوان ہو کر جائیں گے۔ ایسے آپ کے مذاق ہوا کرتے تھے۔ بہرحال اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جن سے آپ کا مذاق فرمانا ثابت ہوتا ہے۔ مذاق ایسا ہونا چاہیے جس سے آپس میں انس و محبت میں اضافہ ہو، چستی اور پھرتی میں اضافہ ہو، اخلاقی اور علمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے معلومات کا ذخیرہ ہو، ایسے مذاق کرنا چاہیے۔ اور مذاق ایسے نہیں ہونا چاہیے جس میں جھوٹ ہو، جس میں دھوکہ ہو، سامنے والے کو تکلیف کا ذریعہ ہو، ایسے مذاق سے منع کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ہم سے مذاق بھی فرماتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں آپ سے مذاق کرتا ہوں، مگر میں کبھی غلط بات نہیں کہتا۔ افسوس ہے آج ہمارے زمانے کے اندر، آج ہم مذاق تو کرتے ہیں مگر ہمارا مذاق نبی کے مذاق کے مطابق نہیں ہوتا۔ نبی کا مذاق جو ہوتا تھا وہ علم والا ہوتا تھا، اور وہ مذاق چستی اور انبساط کا ذریعہ ہوتا تھا، وہ مذاق محبت میں اضافہ کرنے کا ذریعہ ہوتا تھا۔ اور آج جو مذاق ہو رہا ہے بد اخلاقی والا مذاق ہے، الزام تراشی، مذاق میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، مذاق میں ایک دوسرے پر جھوٹی تہمت لگانا، مذاق میں ایک دوسرے پر لعن طعن کرنا، اور بسا اوقات تو مذاق میں سفید جھوٹ بول دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپریل فول کے نام سے، اپریل کی 1 تاریخ کو اپریل فول مناتے ہیں، اور جو ہے سفید جھوٹ اس میں بولتے ہیں، سفید جھوٹ، اور بعد میں بولتے ہیں اپریل فول، ہم نے ایسے مذاق سے کہہ دیا۔ یہ انتہائی غلط بات ہے، اس سے گناہ بھی ہوگا، ایسے مذاق سے گناہ ہوگا، اور ایسے مذاق سے ایک دوسرے کو تکلیف کا ذریعہ بن جائے گا، اور کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ ایمان کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچائے۔ بہرحال اس تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ مذاق کرنا بھی سنت ہے مگر مذاق حدود کے اندر ہو۔ اب آئیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی کے بارے میں ہم سنیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بہت شفقت فرماتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، اور ان کو پیار کرتے تھے، اور ان کے حق میں دعائیں فرماتے تھے، اور بچے جب قریب آتے تھے تو ان کو اپنے گود میں لے کر بیٹھتے تھے، اور بڑی محبت سے ان کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے، اور اپنے تلووں پر انہیں بٹھاتے تھے، اور کبھی سینہ اطہر پر بچوں کو بٹھاتے تھے، اور جب آپ بچوں کے قریب سے گزرتے تو خود آپ بچوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرماتے تھے۔ اللہ ماشاء اللہ، قربان جائیں، اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر کہ آپ سرکار دو جہاں ہو کر چھوٹے بچوں کو آپ السلام علیکم فرماتے ہیں۔ جب آپ سفر سے تشریف لاتے تو راستے میں جو بچے ملتے تھے انہیں نہایت شفقت سے اپنے آگے یا پیچھے اپنے سواری پر اٹھا کر ان کو بٹھا دیتے تھے، اور اپنے پاس جو بھی چیزیں ہوتے تھے، اپنے تازہ کھجور وغیرہ یا کوئی پھل، آپ ان بچوں کو عطا فرماتے تھے۔ یہ آپ کا عمل ہے بچوں پر شفقت کے بارے میں، بچوں کے ساتھ میں شفقت کا معاملہ پیش ہونا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں ہے آقا نے فرمایا جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور بچوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، امت محمدی میں رہنے کا وہ حقدار نہیں ہے جو بڑوں کی عزت اور بچوں پر شفقت نہ کریں۔ بڑوں کی عزت کرنا چاہیے، بچوں پر شفقت کرنا چاہیے۔ اب آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن کاٹنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناخن مبارک کو جمعہ کے روز کاٹتے تھے، اور بعض روایتوں میں جمعرات کا دن بھی آیا ہے، اور ناخن ترشوانے کی ترتیب بعض کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ وہ یہ ہے
کہ پہلے سیدھے ہاتھ کے ناخن آپ تراشتے تھے، اور سیدھے ہاتھ کی میں بھی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ پہلے یہ شہادت کی انگلی کا ناخن نکالتے، پھر اس کے بعد کی انگلی کا ناخن نکالتے، پھر اس کے بعد کی انگلی کا ناخن نکالتے، پھر یہ چھوٹی انگلی کا ناخن نکالتے، اس کے بعد یہ انگوٹھے کا ناخن نہ نکال کر یہ بائیں ہاتھ کے ناخن نکالنا شروع فرماتے، اور بائیں ہاتھ میں بھی آپ ابتدا فرماتے تھے چھوٹی انگلی سے، پہلے چھوٹی انگلی، پھر اس کے بعد والی انگلی، پھر اس کے بعد والی انگلی، پھر شہادت کی انگلی، پھر یہ انگوٹھا، پھر یہ بچا ہوا سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا، اس ترتیب سے آپ ناخن نکالتے تھے۔ پھر یہ بات سن لیجئے، ناخن نکالنے ترتیب پہلے سیدھا ہاتھ، اور سیدھے ہاتھ میں بھی جو ہے اس طریقے جو ہے شہادت کی انگلی، بیچ کی انگلی، پھر اس کے بعد کی انگلی، پھر چھوٹی انگلی، پھر انگوٹھی کو روک کر پھر بائیں ہاتھ میں چھوٹی انگلی سے شروع فرماتے، اس طرح کرتے کرتے یہ انگوٹھے تک آتے، پھر یہ مکمل ہونے کے بعد میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن نکالتے تھے۔ اور پیروں کے ناخن نکالنے کے بارے میں پہلے سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع فرماتے ہیں، اور چھوٹی انگلی سے بالترتیب ناخن نکالتے ہوئے انگوٹھے تک کاٹتے ہیں، پھر بائیں پاؤں کی طرف آتے اور بائیں پیر کے انگوٹھے سے شروع فرماتے اور بالترتیب تمام انگلیوں کے ناخنوں کو کاٹتے تھے۔ آپ کا یہ معمول تھا ناخن کے کاٹنے کے بارے میں، کہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس ترتیب کو بیان کیا گیا ہے، اور آپ کا ناخن کاٹنا 15 دن میں ایک بار معمول تھا، اور بعض روایات میں جمعہ کا تذکرہ بھی آیا ہے، اور بعض روایتوں میں جمعہ جو ہے 15 دن میں ایک مرتبہ ناخن کاٹنے کا تذکرہ آیا ہے۔ اب آئیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے طریقے کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ٹیک لگا کر کھانا کھانا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے ایک طرف جھکاؤ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کھانے کو اپنے راستے سے گزرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اسی لیے اچھے انداز سے، سیدھے انداز سے بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے، اور کھانا پیٹ میں جلدی نہیں پہنچ پاتا ٹیک لگا کے کھانے سے۔ اسی لیے مدارج النبوہ کے اندر آپ کا یہ معمول بتایا گیا ہے کہ آپ ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ مواہب الدنیا میں کھانے کے مستحب طریقے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ دونوں رانوں کو کھڑا کرے اور دونوں قدموں کے پشت پر نشست کرے، یہ ایک طریقہ۔ سیدھے پاؤں کو کھڑا کرے اور بائیں پاؤں پر بیٹھے، یہ بھی ترتیب بتائی گئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن کے درمیانی حصے سے کھانا نہیں کھاتے تھے، برتن میں کھانا لائے بیچ میں سے لے کے کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ اپنی جانب سے کھانا کھاتے تھے، اپنی جانب سے۔ اور یہ فرماتے تھے کہ جو ہے کھانے میں جو برکت نازل ہوتی ہے وہ بیچ میں نازل ہوتی ہے، بیچ میں۔ اگر بیچ میں سے ہم جو ہے لے کے کھانا شروع کریں تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3 کے اندر یہ ترتیب بتائی گئی ہے کہ کھانا اپنے جانب سے ایک طرف سے کھایا جائے، بیچ میں سے کھانا لے کر نہیں کھانا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کسی کھانے میں ہاتھ ڈالتے تو انگلیوں کی جڑوں تک کھانے میں جو ہے ہاتھ ڈالتے تھے، یعنی کہ جو ہے پورا کھانا یہاں تک آ رہا ہے، پورا انگلیاں جو ہے بھگ جا رہے ہیں اور کھانا پورا انگلیوں کے اوپر تک جو ہے لگ رہا ہے، ایسا آپ کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ جو ہے ہاتھ کو جہاں تک ہو سکے جو ہے سامنے کے انگلیوں کے سامنے کے حصے سے کھانا کھانا چاہیے۔ اور کھانا تناول کرنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد میں انگلیاں چاٹنے کی بھی ترتیب روایتوں میں آتی ہے۔ آپ کا معمول تھا کہ کھانا کھانے کے بعد میں آپ انگلیاں چاٹتے تھے۔ اور بعض لوگ آج کے زمانے میں انگلی چاٹنے کو معیوب سمجھتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ انگلیاں چاٹنا معیوب کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ انگلیوں میں جو کھانا لگا ہوا ہے وہی کھانا ہے جو ابھی کھا رہے تھے، پھر چاٹنے میں جو عیب کیا ہے؟ کوئی عیب نہیں ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، چاہے دنیا اس کو عیب دار سمجھے، چاہے اس کو اور کچھ سمجھے، لیکن ہمارے لیے تو نبی کا طریقہ قابل عمل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے، بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا شیطان کا عمل ہے۔ آقا نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے اور نہ پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے۔ ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 2۔ کھانا اللہ کی نعمت ہے جس کی قدر کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور احترام کا تقاضا یہ ہے
کھانے کا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھایا جائے. بائیں ہاتھ سے کھائیں گے تو پھر جو ہے وہ احترام کے خلاف ہے. آج کے اس لیٹسٹ زمانے کے اندر لوگ بائیں ہاتھ سے کام کرنے کو یا بائیں ہاتھ سے کھانے کو یا بائیں ہاتھ میں چائے کی پیالی لے کر پینے کو اور بائیں ہاتھ سے گلاس میں پانی لے کر پینے کو اچھا سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں، بائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں. یہ سب سراسر سنت کے خلاف عمل ہے. سیدھے ہاتھ سے پانی پینا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے، اور ہر اچھا کام سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے. اور یہ بات بھی ذرا سوچنے کی ہے کہ سیدھا ہاتھ کھانے پینے کے واسطے ہے اور بایاں ہاتھ یہ گندا کام کرنے کے واسطے ہے، مطلب گندگی صاف کرنے وغیرہ کے واسطے ہے. اب جس ہاتھ سے گندگی صاف کر رہے ہیں وہی ہاتھ سے اپنا گلاس لے کے جو ہے استعمال کر رہے ہیں، یا وہی ہاتھ سے ہم کھانا کھا رہے ہیں، تو طبعی اعتبار سے، انسان کی فطری اعتبار سے بھی یہ بات مناسب نہیں ہے. اسی لیے کھانا بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. اور آپ کے سامنے کھانا اگر ایک قسم کا ہوتا تو صرف آپ سامنے سے تناول فرماتے ہیں. اگر مختلف قسم کا کھانا ہوتا تو بغیر کسی تعامل سے دوسری جانب سے بھی جو ہے ہاتھ بڑھا کے کھانا لے دیتے ہیں. مثال کے طور پہ دسترخوان پہ 5-6 چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو اب ایک چیز اپنے سامنے ہے، ایک چیز دور ہے، تو وہ جو دور رکھی ہوئی چیز ہے اس کو بھی اپن ہاتھ بڑھا کے لے سکتے ہیں. آپ کا معمول یہی تھا. پھر کھانا جب سامنے آتا تھا تو آپ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار. جب پہلا لقمہ جب اٹھاتے تھے تو فرماتے تھے یا واسع المغفرہ، یا واسع المغفرہ. اور کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اور جب دسترخوان جب اٹھاتے تھے تو آپ دعا پڑھتے تھے الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا. بخاری، شمائل، زاد المعاد، ان تمام کتابوں کے اندر یہ دعائیں منقول ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میز پر، کرسی پر بیٹھ کر کھانا نوش نہیں فرماتے تھے، بلکہ زمین پر دسترخوان پر بیٹھ کر آپ کھانا کھاتے تھے. اور آپ بہت گرم کھانا جس سے بھاپ آ رہی ہو ایسا نہیں کھاتے تھے، بلکہ اس کو ٹھنڈا کر کے کھاتے تھے. اور گرم کھانے کے بارے میں آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آگ نہیں کھلائی ہے، اور کبھی فرماتے تھے کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی، اسی لیے آپ جو ہے کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھاتے تھے. اور جب کسی مہمان کو آپ کھانا کھلاتے تھے تو بار بار فرماتے تھے اور کھاؤ اور کھاؤ، یہاں تک کہ مہمان بے حد انکار کرتے تھے اس وقت تک آپ برابر اصرار فرماتے تھے. جب مہمان جب انکار کرتے رہیں تب آپ خاموش بیٹھتے تھے. اور جب کسی مجمع میں آپ کھانا کھاتے تھے تو سب سے اخیر میں کھانا ختم فرماتے تھے، کیونکہ بعض لوگ دیر سے کھانے کے عادی ہوتے ہیں. جب دوسروں کو وہ لوگ اٹھتا ہوا دیکھیں گے تو شرم کے مارے کم کھائیں گے، وہ بھی خود بھی اٹھنے کی کوشش کریں گے. اسی لیے آپ ان کا خیال کرتے ہوئے بتکلف دیر تک کھانا کھاتے تھے. یہ تمام آپ کے معمولات تھے جو آپ کے سامنے عرض کی گئی. اور بھی چیزیں بہت ساری ہیں جو آپ کے کھانا کھانے سے متعلق ہے. آپ روٹی کیسا کھاتے تھے، سالن کیسا کھاتے تھے، کون سا سالن استعمال فرماتے تھے، تفصیلات بہت ہے. سیرت میں جو ہے جو آپ کے حالات اور معاملات بتائے گئے ہیں وہ بیان کرنا مشکل ہے. بس جو ہے جو ہو سکا، جتنا ہو سکا، یہ ناقص علم سے، ناقص زبان سے بیان کر دیا گیا ہے. اور تفصیلات انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بیان کی جائیں گے. جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ نبوی لیل و نہار اور نبوی معمولات کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا وجیہتی والکرم وحلیف العلم والحکم نبی نبی نبی. میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعارف کروایا. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم
میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں. اب پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے، اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا، اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جسم میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے. اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا. آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے، سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے، اور طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسموں کا تبدیل ہونا، درختوں کے پھلوں کے ذائقوں میں خوشبو، پھلوں میں مٹھاس، پھلوں کے اوپر کور، چھلکے. ایک انار ہی میرے رب کی قدرت کا شاہکار ہے. دانا دانا ذرا جوڑ کے دکھاؤ، پھر اس کو پردوں میں لپیٹ کے دکھاؤ، پھر اس کی پیکنگ کر کے دکھاؤ، پھر اس میں رنگ بھر کے دکھاؤ، پھر اس میں ذائقے بھر کے دکھاؤ. گائے کے تھن سے نکلتا دودھ دیکھو، ہرن کے نافے میں مشک اور سانپ کے منہ میں زہر اور مکھی کے منہ میں شہد. آدم کی ساری نسل کا مالک، 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، جھپٹنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی. وہ کون ہے؟ اللہ. نبی 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 یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع الشان والدرجی رسول 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 یا وفی العهد والدمام وحمید السعی والشیام آمین 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 یا رسول اللہ یا عمدتنا یا امام الانبیاء الامنا خاتم 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 وفقید المحو مفترق منه بالإفلاس والعدم رحيم 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 رحيم
يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم. ناظرین